बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आप टाकरा एक्सक्लूसिव की सतह की खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ एक इशू है जो गुज़श्ता कुछ अरसे से काफ़ी तक़वियत मिली है जिसको, और वो ये है कि लोग गायब हो जाते हैं, और अगर कोई लोग गायब ना भी हों तो ख़ुद ही गायब हो के तो दूसरों पे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। ये जो सिलसिला ये 2018-17 से लेके 18 के इलेक्शन तक, और फिर उसके बाद भी आपको पता है कि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो जेलों में लोगों को धकेला गया, और आज आपको पता है कि मकाफत अमल है जिसकी वजह से आज खुद जो बानी पीटीआई हैं वो भी और उनकी जो अहलियाँ वो भी जेल में, और इसके अलावा 9 मई का वाक़या हो गया था तो जिसकी वजह से बड़ी तादाद में पीटीआई के जो वर्कर हैं वो भी जेलों में बंद हैं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने माफ़ी तलाफ़ी कर ली और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई बड़े बड़े जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली थी जिसके बाद उनको रहाई मिल गई थी। आजकल सुनने में आ रहा है कि वो दोबारा पीटीआई में शामिल होने की तगोदो कर रहे हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, आपने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छतरी के नीचे आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि पीटीआई के ही थे, लेकिन पीटीआई नाम की पार्टी फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। आज़ाद थे वो, लेकिन जजों की मेहरबानी कि उन्होंने पीटीआई को ये शर्फ बख्शा कि उनको रिज़र्व सीटें जो थीं, मखसूस नशिस्तें जो थीं, उनके हक़ में फ़ैसला दिया, और 15 दिन भी दे दिए कि आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने जो बयान हल्फियाँ वो जमा करवाएं। अच्छा, एक और नई दौड़ लग गई है, वो भी आपको बतानी है कि अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासी जो मंजरनामा है वो बदले, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फौरी तौर पे खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहली खबर वो ये है कि क्या पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी साथ मिलकर हुकूमत गिराने के हवाले से कुछ तहरीक चलाएगी, ये आपको बताना है। और दूसरा ये बताना है कि बंदे गायब हो रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, कौन सा बंदा गायब हुआ है और क्यों गायब हुआ है। और मुजफ्फरगढ़ से ही एक और खबर ये है कि एक और पीटीआई के रहनुमा जनाब, और उन्होंने कहा कि मेरे घर से कोई 25 लोग टप गए ने, आया उसमें कोई हकीकत है या नहीं, ये खबरें आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फौरी तौर पे टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन भी अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपकी मेहरबानी है, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद आपको पता है कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी मिलके कोई तहरीक चला सकती है या नहीं। ये गुज़श्ता दिनों में सुन रहा था, काफ़ी तज्ज़िये इस पे हुए, और इस हवाले से मैं अपना एक एनालिसिस आपको देता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी जाए मिल और हुकूमत की करवाए छुट्टी। हालांकि आपने देखा कि फिच रिसर्च थिंक टैंक है, उसकी रिपोर्ट भी आई है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो 14 महीने चलेगी, और उसके बाद टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हम भी इस चीज़ पे मैं भी, मेरा भी यही यकीन है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जल्दी इलेक्शन हो सके। अच्छा, पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए तहरीक इंसाफ का साथ देगी या नहीं देगी। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी सूरत साथ नहीं देगी। उसकी वजह यह है कि वो नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी कोई ना इतना अहम अहमकाना कदम उठाएगी। तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत गिराने के लिए अपना कंधा मेरा नहीं ख्याल कि पेश करेगी। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल तहरीक इंसाफ का जो मूड है, इसे लगता है कि पीपल्स पार्टी इसका साथ शायद ना दे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि इदारों के साथ टकराव जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। सबसे पहले ये खबर है, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस मौके पे, जब आपको पता है कि पीटीआई की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया जा रहा है और उनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ामात मौजूदा आर्मी चीफ पे भी लगाए जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है इस मौके पे पीटीआई का साथ दे।
لیکن ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، اس ملک سے کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اچھا، ایک اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے مدد فراہم کرے گی۔ تو ان کا کہنا تھا، پی ٹی آئی والوں کا کئی لوگوں سے رابطہ بھی ہوا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے وفاق کو پنجاب حکومت سے کافی اختلافات ہیں، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتے۔ یہ بہرحال پی ٹی آئی کے اندر سے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو ماضی کا تجربہ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی کے نتیجے میں ان کے 2 وزراء اعظم کو جانا پڑا تھا، اور ان کے لیڈروں، ورکروں نے، کارکنوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور کوڑے سے تو انہوں نے بظاہر اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں مقتدرہ سے نہیں لڑنا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر نون لیگ کے ساتھ ہے تو پھر پیپلز پارٹی مقتدرہ کے خلاف جا کر نون لیگ سے اتحاد نہیں توڑے گی، اور وہ کیوں خود کو مشکل میں ڈالے گی۔ یہ بات ایک اپنی جگہ پہ ہے، اور اس بات کا امکان نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نون لیگ کی حکومت گرانے پر رضامند ہو جائے۔ ویسے بھی عمران خان کسی اتحاد کے موڈ میں آپ کو پتہ کہ نظر کوئی نہیں آتے، وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ اختیار ان کے پاس ہو اور مکمل ان کے پاس ہو۔ فل ٹائم باز اسلامت پر بڑھنا چاہتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سارا کچھ ہو سکے۔ بے شک تحریک انصاف کے دوسرے لیڈرز کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن جب تک آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی اتحاد یا مفاہمت کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ سارے جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو اس سیاست کو، پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے اور نون لیگ کی حکومت کو جاتا کریں۔ گورنر بھی آپ کو بتا کہ پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے مظفر گڑھ کے حلقہ سے رکن قومی اسمبلی معظم جتوئی کو اغوا کر لیا گیا، اور یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ایکس پہ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ناقابل تصور کارروائیاں جاری ہیں۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ معظم جتوئی کو آج صبح مظفر گڑھ میں ان کے گھر سے اغوا کیا گیا۔ اس کے بعد وہ پہلے ہی سپریم کورٹ کی روشنی میں تحریک انصاف میں شمولیت سے متعلق اپنا بیان بھی جمع کرا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ان کی فوری کارروائی، ان کے خلاف ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹویٹ جو ہیں، آپ کو پتہ ٹویٹر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایکس سیاستدان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور مزید پھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ ہم اغوا کی تمام کارروائیوں کے بارے میں عدالت کو آگاہ کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ عدالت اس پر کارروائی کرے گی۔ بس یہی بات تھی، اور آپ کو باقی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ضلعی جنرل سیکرٹری مہر جبے نے ایک بیان میں انکشاف کیا تھا کہ معظم خان جتوئی کا اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کچھ ٹائم پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نامعلوم افراد معظم جتوئی کا ملتان میں ان کی رہائش گاہ سے اغوا کیا۔ اچھا، یہ جو اغوا والا چکر ہے نا بھاجی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی تو لوگ ہو رہے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اغوا نہیں ہوتے لیکن انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور پھر خود اداروں پہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ پہلے ہم نے دیکھا ہے اور ایسے ہوتا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بات تھی جو ویری امپورٹنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ مظفر گڑھ سے ہی ایک اور تو نے پتا کہ پرا ہے، جب پکڑا گیا تھا تو پولیس کی وین کے اندر پرا جو تھا وہ بڑا روتا تھا، وہ تھے جمشید دستی صاحب، اور جمشید دستی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بھی ایک بڑا سارا الزام لگایا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 25 افراد دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے، اور اچھا کیا کچھ بھی نہیں، داخل ہوئے ہیں، الزام یہ لگایا انہوں نے، اور رات 3 بجے ضلع انتظامیہ پولیس کے انہوں نے کہا جی 25 لوگ میرے گھر میں آ گئے تھے، اور میرا جرم انہوں نے کہا یہ ہے کہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں، پی ٹی آئی میں شمولیت کا نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ رات 3 بجے 25 افراد میرے گھر سے آ گئے، اور سپریم کورٹ کے ججز سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ ڈائلاگ بہت بڑا پرا ماردہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مظفر گڑھ کی ضلع انتظامیہ پولیس نے جمشید دستی کے گھر پہ کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی کے حوالے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن جمشید دستی صاحب بزید ہیں،
انہوں نے کہا جی نہیں، میرے گھر میں 25 لوگ چھلانگیں مار کے آئے تھے، اور بہتر یہی ہے کہ جمشید عزیز کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ آج کل ٹویٹر پہ بہت زیادہ فیس بک استعمال کرتے ہیں یہ بھی، تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ پروف سامنے رکھ دیں تو پتہ چل جائے گا 25 لوگ بڑے نے یا نہیں بڑے۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم جو جینون کئی لوگ غائب ہوتے ہیں، لیکن کوئی اہم ہی اپنے طور پہ اپنے نمبر ٹائٹ کرنے کے لیے یہ حرکتیں ہمارے پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں۔ چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اتنی خبریں ٹھیک ہیں، لمبا ہو رہا ہے ویلاگ، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔